آدم کی خاموش محبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ حیات محبت کی لو کو محسوس کیا کرتی تھی جب آدم اسے چپکے چپکے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس بار منشی چھٹی پر تھا اور آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اجرت تقسیم کرتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ آمنے سامنے ہوئے۔ آدم بہت احترام کے ساتھ حیات سے پیش آ رہا تھا۔ یہ اس کی فطرت میں تھا، اس میں اس کی تربیت کا بہت عمل دخل تھا۔ مانو باہمی احترام محبت کا پہلا قدم ہی تو ہے۔ سچی محبتیں احترام سے گوندی ہوتی ہیں، محبوب کے احساسات کا، جذبات کا، خیالات کا، اور سب سے بڑھ کے اس کی پاکیزگی کا احترام رکھنا محبت ہوتی ہے۔ محبت وہ ضد نہیں ہوتی جو بچہ ایک کھلونے کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی کہ محبوب کی حدود کو پامال کر دے۔ محبت کا دروازہ انہی کے لیے کھلتا ہے جو اپنے میں نہیں رکھتے۔ محبت سر جھکانے سے ملتی ہے، غرور محبت کو دفن کر دیتا ہے۔ آدم کو اپنی عمارت کا غرور نہیں تھا، وہ حیات سے مخاطب تھا۔ مجھے افسوس ہوا تھا آپ کے بچے کا سن کے۔ حیات نے چون کر آدم کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا، لیکن آدم نے اسے مختصر لمحے میں بھی اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی جو اس کی بات سن کر حیات کی آنکھوں میں آ گئی تھی۔ اگر دکھ کی کوئی زبان ہے تو آنسو ہیں، کچھ باہر بہتے ہیں اور کچھ اندر۔ من کو بھگونے والے آنسوؤں کا احساس اور قدر کرنے والا اگر کبھی زندگی میں آپ کو مل جائے تو اسے اپنے دکھ درد کا ساتھی بنا لینا، یہی سچا دوست ہوتا ہے۔ ماں کا دکھ آدم کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے حیات کو ادائیگی کی اور وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، وہ آدم کا رسمی طور پر بھی شکریہ ادا نہ کر سکی۔ حیات سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ کیا آدم سب جانتا تھا؟ نہیں، وہ کیسے جان پاتا؟ گاؤں بہت چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ آدم بھی وہی جانتا تھا جو سب جانتے تھے۔ حیات ایک بیوہ تھی جس کا چند دنوں کا بچہ فوت ہو گیا تھا، لیکن حیات آدم کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی تھی؟ کہیں اس نے آدم کو اپنے دل کے تخت پر تو نہیں بٹھا لیا تھا جو ابھی تک خالی پڑا تھا؟ حیات کی ہزار رسیدہ زندگی میں آدم بہار بن کر آ چکا تھا، صرف اظہار باقی تھا جس کا وقت بھی آن پہنچا۔ آدم آج خصوصی طور پر حیات سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے ایک تحریری پیغام دینا چاہتا تھا، اپنے دل کا پیغام۔ اس نے وہ رکا اپنی مٹھی میں بند کیا اور حیات کے پاس پہنچ گیا۔ حیات پھول چننے میں مصروف تھی، اس سے خبر نہیں تھی کہ آدم نے بھی اسے اپنے لیے چن لیا ہے۔ وہ اس سے مخاطب تھا، حیات جی، اگر آپ اجازت دے تو آپ بس یہ پڑھ لیجیے گا، اگر کوئی بات بری لگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے وہ رکا حیات کی طرف بڑھا دیا، جس کا دل یہ سب سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ محبت اپنے اظہار سے پہلے ہی اپنی خوشبو سے دلوں کو مہکا دیا کرتی ہے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آدم نے حیات کے ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھا اور کچھ مزید کہے یا سنے بغیر وہاں سے چل دیا۔ حیات اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک آدم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ حیات کے جذبات و احساسات کا احترام کیا گیا تھا، اسے انتخاب کا حق دیا گیا تھا۔